أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جادلوك اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ تو کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. فرمایا اے میرے حبیب اگر اتنے سارے دلائل سننے کے بعد بھی یہ آپ سے تکرار کریں، بحث کریں اور اپنے بتوں کی پوجا پر اصرار کریں اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید پر اصرار کریں، تو آپ بات کو ختم کرنے کے لیے ان سے یہ کہیں اللہ پاک تمہارے تمام اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو شرک اور بدعت اور تقلید آباء، اللہ پاک اس کے ایک ایک عمل سے اور تمہاری ایک ایک حرکت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. فیما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. تو میں اس دنیا میں کوئی جتنا بھی غلط راستے پر چل رہا ہو وہ یہی کہتا ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں اور میرا ہی طریقہ سب سے اچھا طریقہ ہے، لیکن اس بات کا فیصلہ کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. دنیا میں ہر گروہ کے پاس اور ہر مذہب کے پاس کچھ نہ کچھ دلائل موجود ہیں جن کی مدد سے وہ مناظرہ کرتا ہے، مجادلہ کرتا ہے، بحث و تکرار کرتا ہے. لیکن اللہ پاک قیامت کے دن یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ حق پر کون تھا اور ناحق کون تھا، اور یہ اللہ پاک نے بارہا بتلا دیا ہے اپنی اس کتاب مقدس میں کہ حق پر وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. تو فرمایا کہ سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے مگر ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت میں جائے گی. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہم ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں. تو رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ توحید باری تعالی اور دین اسلام. اور صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی. الم تعلم ان اللہ یعلم، کیا آپ نے نہیں جانا کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ما فی السماء والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر،
بلا شبہ یہ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. بلا شبہ یہ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. فرمایا آسمان و زمین میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے اعمال سے بھی غافل نہیں اور اپنے نافرمانوں کی حرکتوں سے بھی اللہ پاک بے خبر نہیں. اور یہ سب کچھ جو مخلوق کر رہی ہے یہ پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یعنی یہ کتنی حیران کن اور عجیب بات ہے کہ قیامت تک جو اربوں خربوں مخلوق آئے گی ان میں سے ہر ایک آدمی جو کچھ کرے گا وہ سارا کچھ ایک کتاب میں پیشگی لکھا ہوا ہے اور لوح محفوظ میں درج ہے کہ فلاں آدمی اتنی عمر پائے گا اور اس عمر میں وہ فلاں فلاں کام کرے گا. اور دوسرا انتظام اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ کرامن کاتبین کے ذریعے ایک اعمال نامہ بھی ہر انسان کا تیار کیا جا رہا ہے. تو اتنی ساری مخلوق کے اتنے سارے اعمال کا حساب رکھنا یہ تمہارے لیے تو واقعی بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ پاک کے لیے یہ بہت آسان کام ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے سوا ان کی مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا جن کے ساتھ اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ اور جن کے برحق ہونے کا ان کے پاس کوئی علم نہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو میں اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے والوں کے پاس نہ تو کوئی نقلی دلیل ہے اور نہ کوئی عقلی دلیل ہے. نقلی دلیل ایسی دلیل جو کسی کتاب سے لی گئی ہو اور عقلی دلیل جو انسان کے عقل کو اپیل کرتی ہو. اور یہاں نقلی دلیل کو عقلی دلیل سے پہلے ذکر فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ دین کے معاملے میں سب سے پہلی بات، سب سے پہلا نمبر، سب سے پہلی ترجیح یہ قرآن و حدیث کی ہے. اور اس کے بعد عقلی دلیل جو ان قرآن و سنت کی شروع ہیں، جو ان کی تفاسیر ہے، جو ان کی تفاصیل ہیں، ان کا نمبر بعد میں ہے. پہلے ہے نص قرآن مجید کی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور فرمایا کہ وہ ظالم جنہوں نے اللہ کا حق دوسروں کو دے دیا ان کا قیامت کو کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تعرف فی وجوہ الذین آپ پہچان لیتے ہیں ان لوگوں کے چہروں میں کفر المنکر جنہوں نے کفر کیا انکار کو یقادون یسطون قریب ہے کہ حملہ کر دیں بالذین یتلون علیہم آیاتنا ان لوگوں پر جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں. قل افأنبئکم بشر من ذالکم کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بھی بری چیز کی. النار وہ آگ ہے وعدہ اللہ الذین کفروا
اس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے کافر لوگوں کے ساتھ، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں اور چہرے غصے سے لال ہو جاتے ہیں اور تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور بھویں ان کی جو ہے وہ تن جاتی ہیں اور ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ چنانچہ علامہ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے اہل بدعت کے سامنے بھی جب اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا جائے تو ان کے چہروں پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں اور وہ اس قدر غصے میں آتے ہیں کہ قرآن و حدیث پیش کرنے والوں پر حملہ کرنے والے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ستا یستو شتمتن کا معنی ہوتا ہے کسی پر حملہ آور ہو جانا، پل پڑنا، اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھنا۔ تو فرمایا تمہاری اس بری حالت سے بھی ایک اور بری حالت ہے جو آخرت میں تمہیں پیش آنے والی ہے، اور وہ ہے جہنم کی آگ۔ اللہ پاک نے کافروں کو یہ بتا رکھا ہے کہ یہ تمہارا نصیب ہے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ترجمہ ایک بار وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، تو کہہ دیجئے اللہ کو زیادہ معلوم ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت، اللہ ہی تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ فیما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ الم تعلم ان اللہ یعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماء والارض، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بلا شبہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور جس چیز کا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو آپ کفار کے چہروں میں انکار دیکھ لیتے ہیں۔
يكادون يسطون قریب ہے کہ حملہ آور ہو جائیں بالذین یتلون علیہم آیاتنا ان لوگوں پر جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں قل افانبئکم بشر من ذالکم کہہ دیجئے کیا پھر میں تمہیں اس سے بری چیز بتلاؤں النار وہ آگ ہے وعدہ اللہ الذین کفروا اللہ نے کافروں کو اس کا وعدہ دیا ہے وبئس المصیر اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین